الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترى ولکن تصدیق الذی بین یدیہ۔ قرآن کریم کی 12ویں نمبر کی سورہ مبارکہ کا نام سورہ یوسف ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو اسلوب اور انداز ہے وہ بالکل جدا گانا اور مختلف ہے۔ قرآن کریم کی عام صورتوں کے جو نام ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا کہ پوری سورہ مبارکہ میں وہی واقعہ بیان کیا جائے جو اس کا نام ہے۔ سورۃ البقرہ ہے تو چند آیات میں گائے کا واقعہ ہے، باقی دوسرے مسائل بیان ہوئے۔ آل عمران ہے، نام ہے سورہ مبارکہ کا، تو چند آیات میں آل عمران کا واقعہ اور قصہ بیان ہوا ہے، باقی آیات میں دوسرے واقعات، دوسری نصیحتیں اور عبرتیں بیان ہوئی۔ لیکن سورہ یوسف کا یہ انداز اور اسلوب بالکل منفرد اور جدا گانا ہے کہ اس کا نام یوسف ہے تو تقریباً چند آیات کے علاوہ پوری سورہ مبارکہ میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اور پھر یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً ان کے قصہ میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی تو پوری سیرت طیبہ سورہ یوسف میں بیان ہوئی ہے۔ ان جو نکات ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، صرف ایک پہلو ان کی سیرت طیبہ کا اور وہ جو تبلیغی پہلو ہے، دعوتی پہلو، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے، ان کے ساتھ 2 ساتھی اور قید میں آئے، انہوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ رہے ہیں، چھین رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ کر اپنے آقا کو پیش کر رہا ہے۔ دونوں قیدیوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب بتائے اور تعبیر پوچھی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو نیک دیکھتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا جو کھانا ہے اس کے آنے سے پہلے میں بتا سکتا ہوں کہ تمہارا کیا کھانا آئے گا۔ یہ انہوں نے اپنا ایک معجزہ جو ہے وہ بیان کیا، اور ساتھ میں ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کہ یہ میرا معاملہ جو ہے، یعنی میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھ کو منتخب کیا ہے، تو اس کی وحی کی روشنی میں میں ایکسٹرا چیزیں یا ما فوق الفطرت چیزیں بیان کر سکتا ہوں۔ ساتھ ہی سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے یہ بیان کر دیا کہ یہ جو میری قوم کا دین ہے، میں اس کا پیروکار نہیں ہوں، میں تو اپنے آباء و اجداد کے دین کا پیروکار ہوں۔ یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام بطور بچہ قید رہے، اپنا حسب نسب بیان نہیں کیا، بڑے مواقع آئے، جھوٹا الزام بھی لگا، حسب نسب نہیں قائم بیان کیا۔ یہاں دیکھیں کہ جب تبلیغ انہوں نے شروع کی تو انہوں نے تبلیغ سے پہلے کہا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ یہاں پہ حسب نسب بیان کیا کر رہا تھا کہ پورے واقعہ میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہیں بھی اپنا حسب نسب بیان نہیں کیا، لیکن یہاں دعوت شروع کرنے سے پہلے انہوں نے اپنا حسب نسب بیان کیا اور بتایا کہ میرے باپ کا نام یعقوب ہے، دادا اسحاق ہیں، پردادا ابراہیم ہے، میں انبیاء کی اولاد میں سے ہوں۔ چنانچہ پھر یوسف علیہ السلام نے اس کے بعد ان کو تبلیغ کی کہ بتاؤ ایک آقا بہتر ہے کہ زیادہ، ایک رب بہتر ہے کہ زیادہ۔ پھر یہ جو انہوں نے بنائے ہوئے یہ تو صرف انہوں نے نام رکھے ہیں، حقیقی رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایک الہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ان کو خواب کی تعبیر بتائی، کہا کہ جس کے سر پر روٹیاں تھیں اور پرندے نوچ رہے تھے اس کو ہینگ کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، دوسرا جو ہے وہ نجات پا جائے گا۔ اس کے بعد پھر لمبا واقعہ، بہرحال مختصر یہی کہ یوسف علیہ السلام کا جو دعوتی اسلوب ہے نا وہ یہاں پر موجود ہے کہ دیکھیں دعوت دیتے وقت انہوں نے حسب نسب بیان کیا ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی اختلاف کی بات آتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پھر بیان کرتے ہیں۔ انبیاء کرام وہ تو خاص الخاص ہے، اس سے بھی اچھا لفظ کوئی اگر ہو تو وہ ان کے لیے استعمال ہوگا۔ تو بہرحال انبیاء کے طریقے میں ہمارے لیے نصیحتیں اور عبرتیں ہیں کہ کردار سے پہلے ان کو متاثر کیا قیدیوں کو، پھر جب انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو پھر اپنا عقیدہ کھول کر بیان کر دیا اور دوسروں کی تردید کھول کر بیان کی، اپنا حسب نسب بھی بیان کیا کہ میں یہ جیل میں پڑا ہوا یہ نہ سمجھو کہ کوئی عام سا انسان ہوں، میں انبیاء کی اولاد میں سے ہوں۔ یعنی اپنی بات کو پاورفل بنانے کے لیے، اپنی دعوت کو تأثر کن بنانے کے لیے، مؤثر بنانے کے لیے یوسف علیہ السلام نے یہ ورڈز استعمال کیے، اپنا انٹروڈکشن پیش کیا، اپنا عقیدہ بیان کیا، پھر خواب کی تعبیر بتائی۔ جب من و عن خواب کی تعبیر درست ہوئی
تو واقعی پھر ان کی جو صداقت تھی ان کے سامنے ظاہر ہوئی، اس طرح کہ وہ نجات پانے والا جو قیدی تھا وہ بھول گیا، پھر ایک عرصہ بعد جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو پھر یوسف علیہ السلام کی طرف پڑھا۔ تو یہ انبیاء کا دعوتی اسلوب ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ اپنے عقیدے کو، اپنے جو ایمان ہے اس کو کھول کر بیان کریں، جیسے سورۃ کافرون میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ نظریہ اپنا اوپن ہونا چاہیے، باقی جو ہے وہ ظاہر انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اسلامی تعلیمات کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بات جو اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا